رمضان الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج کا پروگرام ویسے تو ہمیں دوسرے ٹاپکس پہ کرنا تھا، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کراچی میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ پیش آیا، پاکستان ایئر لائنس کی ایک ایئر بس A320 جو ہے وہ ماڈل کالونی کے علاقے قاسم آباد اور اس کے گرد و نواح میں جو کم آبادی والا علاقہ تھا وہاں گر کے جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، لینڈنگ کے وقت اس جہاز کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہوا کنٹرول ٹاور سے، اور لاہور سے آنے والی یہ پرواز تھی۔ کورونا کے پیش نظر صرف 85 افراد اس میں سوار تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ہی بہت ریموٹ پاسبلٹی ہے کہ اس جہاز میں کوئی بچا ہو، لیکن اس سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ان گھروں کا ہے جن گھروں پہ یہ جہاز لینڈ کرتے ہوئے گرا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے تمام لوگ زیادہ تر اس وقت دوپہر کے وقت گھروں پہ موجود تھے، اس لیے بہت افسوسناک خبر ہے۔ اب ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر ازرا فضل پیچوہو نے بھی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے، اور ہمیں دلی میٹرو نیوز کی پوری انتظامیہ اور اس پوری ٹرانسمیشن سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے دکھوں میں برابر کے شریک ہیں، اور اس افسوسناک واقعے پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہمیں اس قسم کی آفات سے، ان چیزوں سے مزید محفوظ رکھے۔ بہرحال ناظرین، اپنے اس پروگرام کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہیں گے۔ میرے پہلے مہمان علامہ مبلغ احمد رضا مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، السلام علیکم۔ مفتی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ایک اور بہت علمی شخصیت موجود ہیں، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ اس پہ ریسرچ اور اس پہ مقالے، اس پہ تقاریر، تو کئی 100 تقاریر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ ایک نعت کی محفل سجائی جاتی ہے، اور یعنی یہ ایسی محفل ہوتی ہے جو کراچی کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں باقاعدہ بہت وسیع و عریض انتظامات کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس جو یہ انجمن جو یہ نعت کی محفل کراتی ہے اس کے خاص روح رواں، یا اگر میں یہ کہوں کہ ون مین بیہائنڈ دا ہول سین، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رضوان صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ رضوان بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے، آج بڑی ریکویسٹ پہ رضوان بھائی نے ہمارے لیے اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا ہے، ورنہ پچھلی ٹرانسمیشنز میں ہمارے ساتھ ریگولر موجود ہوا کرتے تھے، ہمیشہ اس ٹرانسمیشن کا ایک، جس طرح میں موجود ہوں اسی طرح رضوان بھائی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ بس اصل میں یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ گزشتہ 7 برسوں میں ہم 5 سال پورا ماہ ساتھ رہے۔ پچھلے برس میں ملک سے باہر تھا تو محرومی رہی، اور اس سال جو ایک وبا، ایک وائرس جس نے پوری 7.5 ارب کی آبادی کو اللہ مکمل متاثر کیا ہے، اور نسل انسانی کی تاریخ میں یہ پہلا سانحہ ہے جس سے براہ راست ہمارے 7 بر اعظم متاثر ہوئے ہیں، اور آج کا انسان جس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے دعوے شروع کر دیے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے انسان کی زندگی اور اس کی عمر کا تعین کریں گے، ہم انسان کے بجائے روبوٹ سے زندگی گزارنے اور زندگی کرنے کے سارے اہتمام کر لیں گے۔ پھر ان کے یہ دعوے تھے کہ جب ہم چاہیں اس خطے کو تباہ و برباد کر دیں، جب چاہیں اس خطے کو بنا دیں، لیکن میرے رب نے، اسے میں عذاب بھی نہیں کہتا، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، یہ ایک تنبیہ ہے، معمولی سی تنبیہ ہے اپنے رب کی طرف سے کہ دیکھو تمہاری یہ اوقات ہے کہ ایک نا نظر آنے والا معمولی وائرس تمہاری 200 برس کی پوری ٹیکنالوجی اور سائنس سب چیز کو فیل کر دیا، سب ختم کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ کیسا مبارک دن تھا، 40 منٹ پہلے سانحہ پوری امت مسلمہ جو ہے
اس خوشیوں میں مبارک جمعۃ الوداع کی تھی کہ جمعۃ الوداع مبارک، اور بڑا سانحہ ہوا ہے۔ آپ نے بہت ابتدائی گفتگو میں بہت مختصر وقت میں معلومات فراہم کر دی۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی 150-200 گھرانے براہ راست بہت فکر مند ہیں، لاہور سے چلنے والے یہاں کتنی پابندیوں کے بعد 2 ماہ کے بعد آئے ہوئے، بالکل سر کام تھے تو بس سر دیکھیں اب یہ بس اللہ تعالیٰ جمیل عطا فرمائے جو خاندان اس حادثے سے سانحے سے متاثر ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مبلغ احمد رضا مدنی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں رضوان صدیقی صاحب جو آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح آج کا یہ جو سانحہ پیش آیا ہے، اب اللہ تعالیٰ شاید ہمیں مزید آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ اتنے خاندان، جتنے لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، کتنے ہی خاندان ایسے ہوں گے جو شاید عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں، کوئی افطار کی تیاریوں میں لگا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے ناظرین پل کی خبر نہیں انسان کو ہوتی، یعنی انسان ساری پلاننگز کر رہا ہوتا ہے بڑی بڑی چیزوں کی، کوئی 2040 کی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ اگلے 10 سال میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، اگلی سانس کا بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی پلاننگ کریں، کچھ بھی کوئی کسی کام کو سر انجام دیں، تو بشرط زندگی ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ مومن ہیں تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن موت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اس دن موت آنی ہے، پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، مطلب یہ علم غیب کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ویسے آج ہمیں جن موضوعات پہ بات کرنی تھی وہ تو ایک تو تعلق بالقرآن، یعنی قرآن سے کن چیزوں کا تعلق بنتا ہے، اس پہ بات کرنی تھی۔ دوسرے جادو اور اس کے اثر پہ بھی بات کرنی تھی کہ یہ جادو کیا ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی ایگزسٹ بھی کرتا ہے، یا ایسا ہی لوگ بینرز لکھ کے دیواروں پہ لکھ کے اپنے کاروبار چمکا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال علامہ صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک پہ، پوری دنیا پہ ہی بالخصوص، مطلب بالعموم اور بالخصوص ہمارے ملک پہ، اب جیسے آج ہمارے شہر کا یہ بہت بڑا سانحہ پیش آیا، لاہور سے آنے والی فلائٹ، سر اس آزمائش سے کیسے نکلیں، کیا اعمال لوگ کریں جو اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ جب یہاں آیا تھا تو ایسا کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اسی کے درمیان خبر ملی کہ سانحہ ہمارے بہت ہی پیارے شہر کراچی کے اندر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جتنے اس کے اندر شریک تھے مومنین تمام کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ پچھلے پروگرام میں بھی جب حاضری ہوئی تھی تو اسی آزمائش کے حوالے سے اور امتحان کے حوالے سے جو انبیاء کرام کا بھی ہوا اور امتوں کا بھی ہوا، اس حوالے سے عرض کی تھی۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم میں پہلے بیان کرنا چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان 3 لکڑیاں گاڑی، پہلی نزدیک، دوسری آخر میں، اور ایک درمیانی بیچ میں۔ پھر پوچھا اے میرے صحابہ معلوم ہے کہ میں نے 3 لکڑیاں جو گاڑی کیوں؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رسول بہتر جانے۔ کہا کہ جو پہلی لکڑی ہے یہ انسان کی زندگی ہے، اور جو آخری لکڑی ہے جو میں نے زمین پہ گاڑی یہ انسان کی خواہشات ہیں، یعنی کہ انسان کی پلاننگز جو وہ اپنی لائف کے اندر کرتا ہے۔ شارٹ ٹرم پلاننگز بھی ہوتی ہیں، لانگ ٹرم پلاننگز بھی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ عید قریب ہے تو شارٹ ٹرم پلاننگز ہماری ہوں گی کہ عید کے اوپر یہ پہننا ہے، یہ کھانا ہے، یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے لانگ ٹرم پلاننگز بھی ہوتی ہیں جو بندہ اپنے کاروبار کے لیے کرتا ہے۔ اگر ایک رینٹ پہ بندہ رہ رہا ہے تو گھر اس کو کیسے خریدنا ہے اپنا، اس کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں کاروباری حوالے سے اور دیگر حوالے سے لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ معلوم ہے کہ جو درمیان میں نے جو لکڑی گاڑی ہے وہ کون سی ہے؟ کہا اللہ رسول بہتر جانے۔ کہا یہ لکڑی انسان کی موت ہے، کہ انسان زندگی کے اندر بڑی بڑی خواہشات کرتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، لیکن ان خواہشات کے بیچ میں انسان اپنی زندگی کی سب سے ایسی ریئلٹی جس کا ساتھ اس کی زندگی سے کبھی نہیں چھوٹتا، انسان اس موت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تو دیکھیں آج کا سانحہ بھی اور کرونا وائرس کے اندر، کووڈ 19 کے اندر جتنے بھی
افراد جو ہے وہ اس کے اندر وائرس کے اندر مبتلا ہوئے اور ہم سے رخصت ہو گئے. تو یہ تمام تر چیزیں دیکھیں ہمیں سکھا رہی ہیں کہ ہمیں زندگی کے اندر کچھ بھی کریں اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. بالکل یہ آزمائش ہمارے اوپر ہے, امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آئے, حضرت ایوب علیہ السلام پر, حضرت یونس علیہ السلام پر, اسی کے ساتھ دیگر انبیاء پر, لیکن صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے ساتھ جب بندہ اپنی زندگی کو گامزن کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مصائب سے بھی دور ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی داخل ہوتی ہیں. پھر وہی جملہ کہ آگاہ اپنی موت سے ہر ایک بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, اللہ تعالیٰ نے سواریوں کو جو ہے نا انسانوں کے لیے تسخیر کر دیا ہے. یعنی انسان نے جب پہیہ ایجاد ہوا تو ایک بہت بڑی ایسی ریولوشن, انقلاب آ گیا دنیا میں کہ اب ٹرانسپورٹ کے لیے, چیزوں کے لیے پہیے کا استعمال ہونے لگا. اس کے بعد یعنی سمندر میں کشتیاں تو پہلے سے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور اس وقت سفر کیا گیا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب انسان نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان کو دیکھ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید انسان بھی اڑ سکتا ہے, اور پھر دنیا میں پہلا جہاز بنایا گیا, پھر جیٹ کمپنیز اور یہ تمام چیزیں ہوئیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی, چونکہ ظاہر سی بات ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے کئی جانیں چلی جاتی ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں سر کہ کیا مطلب سفر کی دعائیں بھی حالانکہ پڑھی جاتی ہیں اس میں اور تمام کام کیے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی آج کل کچھ یہ جہازوں کے حادثات بڑھتے چلے جا رہے ہیں گزشتہ 3-4 سال میں دیکھیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جتنے بھی سانے میں لوگ شہید ہوئے دلی طور پر ان خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں, اور انتہائی افسوسناک ہے یہ معاملہ. اس وقت پوری قوم جو ہے اس غم میں برابر کی شریک ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ ایک حوصلہ افزا بات یہ ضرور ہے کہ مرنا تو سب نے ہے, دنیا سے جانا ہے, لیکن رمضان جیسے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو جانا اور پھر حادثاتی طور پر شہادت کا درجہ مل جانا, یہ انسان کے آگے کے معاملات میں بہتری کی ایک نوید ہو سکتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو وہ عذاب قبر سے اور اس آزمائش سے بچ جاتا ہے. ویسے جانا تو سب نے ہے ہی دنیا سے, کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس نے جو دنیا میں آیا موت کا ذائقہ تو اس کو ملنا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ انسان دیکھیں, بلکہ انسانی تاریخ ہے, جب سے انسان اس دنیا میں آئے تب سے لے کر اب تک ہر آنے والے دن میں انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکوں, میں اپنے آپ کو زیادہ سیکیور کر سکوں, میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ کر سکوں. اس کے لیے وہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی بھی بنا رہا ہے, ترقی بھی کر رہا ہے, آگے بھی بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری تمام تر صلاحیتیں صرف ہو جانے کے بعد پھر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سے اچانک نقصان ہو جاتا ہے یا نقصان کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس سے ایک بات تو ہمیں کم از کم یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کامل اور اکمل اور مکمل نہیں ہو سکتے ہیں, اور ایک ذات وہ ہے پس پردہ کہ جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے, جس سے ہمیں کم از کم یہ خبر ضرور ملتی ہے. بقیہ رہ گئی یہ بات کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں, ہم عبادات کرتے ہیں, ہم اپنی حفاظت کے لیے تمام تر چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں آزمائشوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں. جیسے ابھی یہ کرونا بھی, یہ بھی ایک آزمائش ہے, حادثات ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے, آزمائشیں بھی آتی ہیں تو اسی قوم پر آتی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے. اگر اس کو ہم دوسرے پوائنٹ سے دیکھیں, محبوب کیسے بناتا ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو آزمائشیں تو انبیاء پر آئی تھی جو اللہ کے مقربین ہیں, اور انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ آزمائشیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. حضور خود فرماتے ہیں کہ زیادہ آزمائشیں انبیاء پر, اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ میری ذات پر آئی ہیں. سر اگر صرف طائف کے اس وقت کا مطلب, جی ہاں بالکل, اگر آپ اس منظر کو سامنے رکھیں تو آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہے کہ امام الانبیاء جا رہے ہیں اور محلے کے شریر بچے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں اور بدن مبارک سے خون بہ رہا ہے, آپ کے نالے
نالین پاک خونوں سے بھر جاتے ہیں. یعنی یہ آزمائش کی انتہا ہے. آپ دیکھیں ورنہ آپ کے پاس طاقت ہے, منصب ہے, اللہ کی رضا ہے, آپ اشارہ کریں تو کائنات پلٹ جائے. لیکن پھر بھی اس آزمائش سے گزر کر ہمیں یہ تعلیم دی, سکھایا کہ دیکھو تمہارے سامنے بھی آزمائشیں آئیں گی. اب آزمائش میں انسان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں آزمائش میں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پر عذاب نہیں ہے. جب بندے پر آزمائش آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, اگر وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی درجات میں بلندی کا سبب بنے گا, یہ اللہ کی بارگاہ میں اسے ایک مقام دلائے گا. سو جب ہم پر آزمائش آ جائے ہم استقامت کے ساتھ اس کا سامنا بھی کریں, لیکن ہم اپنا رابطہ اپنے رب سے بھی رکھیں. بقیہ دعائیں بھی آپ پڑھیں, قرآن بھی آپ پڑھیں, نمازیں بھی آپ پڑھیں, ساری چیزیں آپ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ آزمائش کے وقت میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بنیں, ایک دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بھی کریں. اچھا دیکھیں ہمیں قرآن کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے بحیثیت مسلمان ہمارا نظریہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایک پرسکون زندگی مل جائے, ساری فیسلٹیز مل جائیں اور ہم سکون سے جناب جو ہے نا زندگی گزار کر چلے جائیں, ہم اس لیے نہیں آئے. بلکہ ہمارا نظریہ واضح ہونا چاہیے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں آزمائشوں کا سامنا رہے گا, دنیاوی طور پر بھی, دینی طور پر بھی, بحیثیت قوم کے حساب سے بھی, ریاست کے حساب سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سانحات کا سامنا رہے گا. کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے ام حسب الناس, کیا لوگوں نے یہ گمان کر دیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا, وہ صرف اتنا کہہ لیں ہم ایمان لے آئے, وہم لا یفتنون, اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہو. تو یہ آزمائش تو ایک تسلسل ہے, جب سے کائنات بنی آزمائش کا سلسلہ ہے. لیکن ہمت والی قوم وہ ہوتی ہے جو اس آزمائش سے نکل جائے اور جن کا جذبہ بیدار رہے اور آپس میں متفق رہیں, متحد رہیں. آج بھی ضرورت ہے, جو لوگ اس سانے کے اندر شہید ہوئے دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں, ان کی تعزیت, ان کے ساتھ کھڑے رہیں, ان کی ہمت بڑھاتے رہیں, ان کا حوصلہ بڑھاتے رہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے نقصانات کے ازالے کی کوشش بھی کریں. ہاں یہاں پر یہ ضرور ہے کہ اگر یہ غفلت کی وجہ سے ہوا ہے, کسی کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے, تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو ضرور, اداروں کو ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ کسی کی یہ غفلت اور یہ غلطی یہ کئی جانوں کو لے جانے کا سبب بن جاتی ہے, کئی جانوں کے ضائع ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے. تو اس لیے اس کے اوپر ضرور ایکشن ہونا چاہیے, اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ واقعی کوئی اچانک پیش آنے والا سانحہ تھا یا یہ کسی کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, یعنی انکوائری بھی ہونی چاہیے اور پتہ بھی, یعنی جو اگر کوئی اس کی ذرا سی بھی غفلت کہیں موجود ہے, جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. بالکل بالکل, اس کی تحقیقات پوری ہونی چاہیے. رضوان بھائی آپ کیا کہتے ہیں, خاص طور پہ ایک تو جو کچھ ہمارے یہاں یعنی کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جو چیزیں, ظاہر سی بات ہے آج اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, اور اس کو کہ یعنی ہم کوئی مذاق نہیں ہے سر, اتنے گھروں کا مطلب چراغ گل ہو جانا اتنے لوگوں کا, اور تقریباً 99 کے قریب اس میں موجود تھے. اس سے بہت طیارے میں گرا ہے, جس بستی میں 10-12 گھر متاثر ہوئے ہیں, ایک دیوار کو بھی ہلکی سے ٹکر لگتی ہے تو پورے گھر کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیے اس وقت ہم ذہنی اعتبار سے غیر ارادی طور پر بھی, لاشعوری طور پر بھی اور شعوری طور پر بھی کرونا کے بارے میں اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں, اتنا کچھ جان چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کرونا نے ہمارے اعصاب شل کر دیے, ہماری ذہنی توانائی ختم کر دی, ہمیں شدید محرومیوں کا شکار کر دیا, اور یوں لگتا ہے کہ بے سبب ہماری پائے استقامت پر شدت سے لرزش طاری ہے. 2 دعوے کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ انسان کی تخلیق ہے, اس کا بعد میں فیصلہ ہوگا. دوسرے یہ کہ یہ قدرت کی طرف سے کوئی تنبیہ ہے. اس بحث سے گریز کرتے ہوئے تازہ ترین صورتحال جس نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ چند لوگ, اور یہ چند لوگ کون ہیں آپ جانتے ہیں کہ جن کے بارے میں میرے رب نے اور حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں مسلمان کو تاکید کر دی کہ یہ دیکھو یہ 2 قومیں ایسی ہیں جو آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے معاملات میں بامر مجبوری رابطہ کرنا جائز ہے,
لیکن ان پر یقین کرنا، ان پہ بھروسہ کرنا، اس میں اعتماد کرنا، یہ مسلمان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اب دو خیال آ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ایجاد کریں گے جس سے نامحسوس طریقے پہ سرنج کے ذریعے ایک چپ جو ہے وہ آپ کے اندر چلی جائے۔ یہ کون ایجاد کرے گا؟ یہ کر رہے ہیں نا، یہ بڑی طاقتیں جو پوری سامنے جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کا اور ان لوگوں کا کہ بھائی یہ طے کر لیا گیا ہے بہت غور و فکر کر کے کہ انسان کے اندر دو خلیے ہیں۔ ایک خلیہ وہ ہے جس کی جبلت میں اللہ پر اعتبار، مذہب کی شدت پسندی، مجاہدانہ جذبات اور تشدد کی طرف آماد کی، بالکل یہ نیگیٹو خلیے ہیں۔ یہ نہیں، اور پازیٹیو جو ہے آپ نے آسان کر دیا میرا بیان، چونکہ اس پر بڑا شور مچ رہا ہے کہ اب ان کی کوششیں یہ ہیں کہ اس خلیے سے متعلق لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے جو زندہ رہنے پر بلیو کرتے ہیں، جو آج کے دن پر بلیو کرتے ہیں کہ ہم آج زندہ ہیں، سب کے ساتھ مل کر زندہ رہیں، اور ہمیں کل ہمارا حساب کتاب روز جزا نہیں ہے۔ وہ اب ایک ایسی دوائی ایجاد بھائی بریک ڈراپ ہو رہا ہے، آپ بڑی معذرت ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا، اجازت دیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت سیر حاصل گفتگو رہی آج۔ اس ثانیے کی وجہ سے، بریکنگ نیوز کی وجہ سے آپ سے گفتگو اتنی نہیں ہو پائی، لیکن پھر ہمیں ٹاپک بھی بدلنا پڑا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، تھینک یو۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جو تقریباً 11 نسلوں سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں طب کے شعبے میں اور حکمت کے شعبے میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یعنی خاندانی طور پہ یعنی یہ جو پیشہ ہے خاص وہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ مختلف جو شاہی طبیب ہیں وہ ان کے خاندان میں موجود ہیں، نہیں ایسے لوگ حاذق الہند اگر ہم کہیں تو ان کے خاص طور پہ یہ پوتے ہیں اور طب میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں میڈیسن کے شعبے میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، یعنی پروفیسر بھی رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر حکیم عسکری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ حکیم صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کو یہاں یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ حکیم صاحب شاہی طبیب ہیں والی جوناگڑھ اسٹیٹ کے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا یہ اس کے علاوہ بھی اور ان کے خاندان میں کئی جو ممالک کے یا سلطنتوں کے والی اور جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے شاہی طبیب آپ کے خاندان میں رہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا۔ میرے دادا حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی، ان کا خطاب تھا مسیح الہند کا، اور آپ نے ملکہ وکٹوریہ کی دعوت پہ لندن میں ان کا علاج کیا تھا، ملکہ وکٹوریہ کا بھی اور جارج ہشتم کا علاج کیا تھا، اور وہاں پہ بکنگھم پیلس میں بڑی قد آویز جو ہے ان کی تصویر بھی ہے اور بایوگرافی بھی ہے۔ اسی طرح میرے دادا ان کا خطاب تھا حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی۔ آپ ہندوستان کی 7 ریاستوں کے معالج تھے، جس میں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیر کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ سندھ کی یہاں، اور لوہارو اسٹیٹ، اس طرح 7 ریاستوں کے معالج تھے۔ میرے پاس کچھ خطوط بھی ہیں، میں ان کے کچھ عمائدین سلطنت کے خطوط بھی لایا ہوں جو تقریباً 100-150 سال پرانے ہیں۔ اچھا، تو اس میں علامہ اقبال اور حکیم اجمل خان کے بھی خطوط ہیں، اور اس طرح بڑی اہم شخصیات جو اس دور کی تھی ان سب کے خطوط موجود ہیں۔ حکیم صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں، ہم باقی بھی لوگوں کا تعارف کرا لیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی جو ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان صدیقی صاحب۔ رضوان صدیقی صاحب بھی آج بڑی ہماری خصوصی ریکویسٹ پر تشریف لائے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے حکیم صاحب اجازت سے تھوڑی سی بات آدھی رہ گئی تھی اصل میں، اور وہ تھی بھی ویسے دیکھا جائے تو طب کے ہی شعبے سے وہ بات تھی۔ رضوان صاحب آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ 2 قسم کے لوگ، 2 خلیے ہوتے ہیں، ایک وہ منفی خلیے جو انسان کو انتہا پسندی، تشدد اور انقلاب اور ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ہیں وہ مثبت خلیے
جو کہ انسان میں ٹھہراؤ اور بالکل کامنیس اور اچھے کام کرنا اس پہ مجبور کرتے ہیں. آپ نے بہت، میں نے پہلے بھی یہ جملہ دہرایا تھا کہ آپ نے وضاحت کر دی. امر واقع یہ ہے کہ سائنسدان اب اس پر بڑے نازاں ہیں کہ انہوں نے ان دو خلیوں کے درمیان فرق کو اور ان کی کیفیت اور مزاج کو پہچان لیا. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مثبت خلیے جسے ہم کہہ رہے ہیں، جسے آپ مثبت خلیے کہہ رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ مثبت خلیے نہیں ہیں، یہ جنگجو خلیے ہیں، یہ شدت پسند خلیے ہیں، یہ ایک خدا پر یقین رکھنے والے ہیں، یہ مذہب پسند ہیں، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، یہ خلیے خیر کی طرف ہیں. تو وہ ان خلیوں کو مار کر وہ خلیے جو ان کے نزدیک پازیٹیو ہیں، یعنی جیو اور جینو دو کی پالیسی پر کام کرنے والے سرمایہ دارانہ نظام کے حامی، تو وہ اب ایک لا رہے ہیں ویکسین. اس ویکسین کے ذریعے کچھ ایسی چپس آپ میں ڈالی جائیں گی کہ آپ کی جو یہ ان کا تصور ہے. میں نے جب یہ پوری رپورٹ پڑھی تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ دیکھیے، انسان جب اپنی لیاقت، قابلیت اور ذہانت اور فہم و ادراک اور فہم و فراست کی کوئی خاص منزل طے کر لیتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا کوئی اور بھی ہے. یہ بات تو پہلے سے میرے رب نے بتا رکھی ہے کہ دو شر اور خیر کا مجموعہ ہے انسان. اگر آدمی خیر کی قوتوں پر عمل کر کے زندگی گزارے گا تو ہم اس کو اس کے ایک ایک ذرے کا اجر دیں گے، اور اگر وہ شر کی قوتوں کا ساتھ دے گا تو ہم اس کے ایک ایک ذرے کا جواب طلب کر لیں گے. تو یہ ایک خوف لوگوں میں ہے، بہت شدت کے ساتھ ہے، کہ آنے والی جو دنیا ہے آفٹر کورونا ورلڈ جو آئے گی ہمارے سامنے، اس میں ہم سب چند لوگوں کے غلام بنا دیے جائیں گے. 6 فیٹ کا فاصلہ انہوں نے اس لیے رکھا ہے کہ بھیڑ میں آپ کی ذات کو الگ کرنے میں دشواری پیش آئے گی، اور یہ مستقل ہو جائے گا. مستقل ہو جائے گا. اچھا، وہ تو آپ کے خیال میں رضوان بھائی یہ کرونا کا جو وائرس ہے، کہ یہ انسان کا بنایا ہوا وائرس ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرا رب خود تو نیچے اتر کے بناتا نہیں ہے چیز، اسے تو خالی کن کہنا ہوتا ہے. اور یہ کن تو میرے جیسا حقیر بندہ اپنے رب کے نیاز مندی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ کہنا بھی ضروری نہ ہو جہاں وہ چاہے اشارہ کر دے. تو دیکھیں، میں قدم اپنے رب کے اذن کے بغیر نہیں اٹھا سکتا، بے شک، کجا اس کے کہ میں زندگی اور موت کا فیصلہ کروں. میں انسانوں کو، یہ صحیح ہے کہ ہماری جبلت میں ہے کہ ہم لوگوں کو غلام بنائیں، اور جب سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے انسان کچھ لوگوں کا غلام چلا آ رہا ہے. تو ان کی کوششیں ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی میرے رب ہی نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تعقل کرو، تفکر کرو، تحقیق کرو، یہ سب ہم نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب، میں اس آج کے دن لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوف زدہ نہ ہوں. احتیاط کا تقاضا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں بتایا ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں گریز کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے قریب آنے سے بچنا چاہیے. میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے، اس بیماری میں بھی اللہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے. بے شک، اس قدر سستا اور اس قدر آسان علاج دے دیا اس نے. اس بڑے مرض کا سب سے سستا ترین علاج کیا؟ ہاتھ دھو لیجئے. بالکل، آپ ذرا غور کیجئے کہ اس میں آسانیاں کتنی ہیں، اور مفت کا یہ کہ ذرا فاصلہ رکھ لیجئے. باقی خوف زدہ نہ ہو، جو ہونا ہے میرے رب کی رضا سے ہونا ہے. آپ کو موقع دیا ہے اللہ نے سنبھل جانے کا، یہ تنبیہ ہے. گریز کریں، جتنی برائیاں تھیں انہیں چھوڑ دیں. اور میں ڈاکٹر صاحب یہ بات بہت ضروری آج یہ آپ سے کہوں گا، اور اس کے بعد اگر وقت ملا تو پھر دہراؤں گا. میں کانپ اٹھتا ہوں. پچھلے 15-20 دنوں میں نے بعض بہت بڑے علماء کرام کی گفتگو سماعت کرنا کی ہے. شب قدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو لوگوں کو آوازیں لگا کر معافی کے لیے طلب کرتے ہیں، وہاں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی معافی نہیں ہے. ایک وہ جس نے قطع رحمی کیا ہے، اور ایک وہ جو والدین کا نافرمان. اللہ اکبر. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، خدا کے واسطے ابھی ایک شب قدر ہے، لوگوں کو گھر چلے جاؤ، چچا کے گھر چلے جاؤ، باپ کے پیر پکڑ لو، ماں کی گود میں جا کر بیٹھ جاؤ، دوستوں سے معافیاں مانگ لو.
یہ لمحے گنوا دیے پھر نہیں آئیں گے. ساری چیزیں بیکار ہیں. جب شب قدر میں بھی اللہ اس ماہ مبارک میں جسے وہ اپنا مہینہ قرار دیتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا میں. بالکل 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 صحیح فرمایا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے محبتیں کرنا چاہیے. بالکل رضوان بھائی. حکیم صاحب آپ سے اب کچھ تو گفتگو ہم کرنا چاہیں گے. نہیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیگمنٹ پہ جائیں آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ خاص طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں آج اتنا بڑا ایک حادثہ بھی ہوا ماڈل کالونی کے ایک علاقے میں، جہاز جو ہے وہ گر گیا ہے اور PIA کا طیارہ تھا جو لینڈنگ سے پہلے جو ہے ایک آبادی پہ گرا ہے. تو سر ان آزمائشوں سے کس طرح سے انسان نکل سکتا ہے، کیا فرمائیں گے، اور جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں، سب سے پہلے تو یہ اس حادثے پہ انتہائی دکھ اور غم کی کیفیت ہے کہ ایسے موقع پر یہ حادثہ ہوا کہ جب لوگ خوشیوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اور اپنی مغفرت کے راستے تلاش کر رہے تھے. یہ یقیناً ایک غفلت ہے، اسے حادثہ کہا جائے، غفلت کہا جائے، لیکن بہت افسوسناک واقعہ ہے. اس پہ میں پوری دلی تعزیت کرتا ہوں اس معاملات میں. دوسرا، کرونا کے حوالے سے اپنا رضوان صدیقی صاحب نے بڑا سحر انداز میں بڑا گفتگو کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ کرونا خود اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا اس کا بنا دیا ہے، اس کو خوف زدہ کر دیا ہے، اور اس کے پیچھے جو سازش جس کا انکشاف رضوان صدیقی صاحب نے کیا اور دنیا بھر کے محققین کر رہے ہیں، علمی شخصیات کر رہی ہیں اور سائنٹسٹ کر رہے ہیں جو کہ رب پہ یقین واثق رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے، انہوں نے بتا دیا کہ یہ خیر اور شر کا درمیان کا ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں غلام پیدا کیے جائیں اور انسانوں کو قید کیا جائے اور ان پر سلطنت بنائی جائے. اور اس کا ذکر جو ہے پہلے قرآن حکیم میں ہو چکا ہے کہ ایسے حالات اور واقعات ہوں گے، لیکن اسلام کی سرفرازی رہے گی. انسان وہ کامیاب رہیں گے جو یقین اور ایمان کی کیفیت میں رہیں گے اور اللہ پر یہ بھروسہ رکھیں گے کہ ہم، اور یقین چیز ہے ایمان اور یقین کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور ہمیں عمل جو ہے ویسا رکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ ان تمام چیزیں، ٹھیک ہے ہمیں احتیاط کریں. اسلام میں ہمارے پاس صفائی کے ساتھ پاکیزگی، طہارت کا ایک بہت یقین ہے کہ ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پورے جسم کی طہارت کرتے ہیں اور روح کی پاکیزگی اور بالندگی کا احساس رکھتے ہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہ جو پروگرام ہے، پلان ہے، یہ اللہ کے پلان سے بڑا نہیں ہے. اللہ کا پلان بہت بڑا ہے اور اللہ ایک جھٹکے میں ان سارے پروگرامز کو تہبالا کر دے گا. بالکل بالکل، بہت اچھے انداز میں آپ نے بیان فرمایا. قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں ان سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی طرف سے غموں نے گھیرا ہے، ہر طرف سے غموں نے گھیرا ہے. زندگی میں بڑا اندھیرا ہے،
زندگی میں بڑا اندھیرا ہے، المدد یا کریمی آقائی، المدد یا کریمی آقائی۔ مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ تم، میں اور ایک کپ چائے، ٹپان تانے دار۔ میزان کے ساتھ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے۔ پاستا بھی اور ریسیپی مکس بھی، 3 ایکسپرٹس ہیں گھر میں، ایک میں، ایک یہ اور بیک پارلر، دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ۔ خالص اجزاء سے تیار، ذائقہ اور معیار بے مثال، مولوی بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ This segment is brought to you by ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ میں تشریف لائیے یا مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ drisa.org۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین، یہ سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت، یعنی وہ سیگمنٹ جس میں ہم صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم عسکری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری، جو کہ جن کی تقریباً 11 نسلیں جو ہیں وہ طب کے میدان میں انسانیت کی خدمت کرتی رہی ہیں۔ اب روایتی طب کی بات کی جائے، حکمت کی بات کی جائے، بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہی طبیب ہیں والی جوناگڑھ کے، اور پورا خاندان جو ہے نا وہ حکمت کے شعبے سے ہی تعلق رکھتا رہا ہے۔ حکیم صاحب، اس سیگمنٹ میں بھی آپ کو ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، پہلے یہ جو لباس آپ نے زیبتن کیا ہوا ہے، یہ کس نے آپ کو دیا اور کن خدمات کی صورت میں دیا گیا ہے؟ یہ اصل میں شہنشاہ ایران نے یہ گفٹ کیا تھا، اور جب وہ ایران کے بادشاہ تھے اس وقت ان کے شاہی طبیب تھے میرے والد حکیم سید ظفر عسکری، طبیب الاثر ان کا خطاب تھا۔ تو جب وہ ایران گئے تو میں ان کے ساتھ تھا، اور ان کی جو ہے میں نے وہ شاہانہ زندگی دیکھی، وہ محلات دیکھے، وہ اس دور کا جو انہوں نے ایک ان کا تھا ایک جاہ و جلال، وہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بادشاہ کیا ہوتا ہے، کیا کر جو صحیح معنوں میں جو بادشاہ، ہاں یہ حقیقت میں وہ جو نظر آتا تھا، یہ جو ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں تمام چیزیں واقعی اصلی میں بھی ہوا کرتی، ہاں وہیں سے غمازی کی گئی، انہیں ڈراموں سے انہیں بادشاہ کو دیکھا گیا۔ تو وہ پھر انہوں نے جو ہے میرے والد نے ان کا علاج کیا اور بڑی اعلیٰ قسم کی ادویات دی جس کے بڑے معترف تھے وہ۔ تو اس کے عوض جو ہے یہ ایک جسے کہا جاتا ہے چوغا، شاہی چوغا خلعت کہا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے باقاعدہ ان کو انعام میں دی، اور یہ تقریباً یہ سمجھے کہ یہ سارا گولڈ ہے، سونا ہے ماشاءاللہ، ہاں سمجھے نا، ایک اینٹیک ہے، یادگار ہے، نوادرات میں آتا ہے۔ تو اچھا، اور یہ واقعی وہیں ایران کا ہی بنا ہوا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ یہ پہلے زمانے کی جو بادشاہ وغیرہ ہوا کرتے تھے تو یہ ظاہر سی بات ہے اس وقت تو تھی ہی حکمت، تو کیا حکمت بہت مہنگا طریقہ علاج سمجھا جاتا ہے، شاہانہ طریقہ علاج سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکمت جو ہے، جو طریقہ کار اس وقت کے جو حکیم تھے انہیں اس دور کے بادشاہ، راجے، مہاراجے، نوابین جو ہیں ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے، اور ان کو باقاعدہ جو کچھ وہ دوائیں بناتے تھے ان کی قیمت ادا کر دیا جاتی تھی۔ بقایا جو دوائیاں بنتی تھیں وہ اپنے احباب کو، دوستوں کو، غریبوں میں مفت تقسیم ہو جاتی، بانٹ دیا کرتے تھے، اور اس سے جو ہے اس کا انہیں حساب لیا کرتے تھے۔ آج کل کے جو ہم نے دیکھے ہیں کہ جو نو دولتیاں ہیں، رئیس ہیں، وہ سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حکیم صاحب سے دوا مفت لے لی جائے، اور غریب بیچارے جو ہیں وہ بیچارے ہدیہ دے کے لے کے جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور یہ ایک الٹ نظام ہو گیا ہے ہمارے ہاں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اس دور میں اس اسلامی فنون و ثقافت سے وابستہ اداروں کی ترقی و ترویج کیوں ہوا کرتی تھی کہ وہ جو ہے سلطنتیں جو ہیں وہ ان کی سرپرستی کرتی تھیں، ان کے تمام اخراجات برداشت کرتی تھیں، انہیں فکر معاش نہیں ہوتا تھا، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ رات کو روٹی کہاں سے کھائیں گے، بلکہ ترقی و ترویج کے دروازے کھول دیے جاتے تھے، تحقیق کے دروازے ہوتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے امور میں بڑے پرفیکٹ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو ہے طب نبوی میں جو انہوں نے تحقیق پیش کی ہے وہ طب کی دنیا میں انقلاب اس نے برپا کر دیا۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے بعد مختصر سا یہ کہ ابو علی سینا، ابن ذکر رازی، ابن ہیشم، خلدون جیسی شخصیات پیدا ہوئیں جنہیں میڈیکل سائنس کا سرا مل گیا اور انہیں پوری دنیا میں جو ہے طب کا جو ہے وہ پورا کھول کے رکھ دیا، کھول کے پیش کر دیا۔ اچھا، آج ہم کچھ جلدی امراض کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین آپ کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں، کال کے لیے نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر کال کرنا چاہیں تو لائیو کال کر کے ہم سے آپ اپنی جلدی امراض کے حوالے سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب کچھ بتائیے گا جو کون کون سی میڈیسنز ہیں جو جلد کے امراض میں، ایک تو آپ کا باڈی واش اور جی اس میں ہمارے جلدی امراض میں جو ہے نا یہ باڈی واش ہے، فیمینائن مسکولائن واش ہے، جس میں نیگیٹو آئن ہے اور اس میں ایلوویرا ہے، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے مسامات بھی کھل جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا جیسے کرونا کا جو وائرل پھیلا ہوا ہے اس کے لیے یہ فل باڈی واش ہے، اور سکن کی نرشمنٹ کرتا ہے۔ سکن میں جو کالے گردن کالی ہو گئی، بغلیں اور تھائز کالی ہو جاتی ہیں، چہرے پہ بھی کچھ کالے نشانات ہو جاتے ہیں، اس کو نارمل کر دیتا ہے، پورس کھول دیتا ہے، آکسیجن لیول جو ہے سکن کا نارمل ہو جاتا ہے، اور یہ نیگیٹو آئن کی خصوصیات ہیں۔ اچھا، اس کی خاص خصوصیت؟ جی ہاں، اسی طرح ہمارے پاس جو سکن کی آئنٹمنٹ ہے، کریم ہے، یہ بڑی اعلیٰ قسم کی لاجواب کریم ہے۔ اس میں بہت قیمتی اجزاء موجود ہیں، جس میں مشروم ہے، اور اس میں پرل ہے، سچے موتیوں کا پاؤڈر موجود ہے، اور اسی طرح قیمتی ترین اجزاء ہے جس میں زعفران ہے، عنبر ہے، مشک ہے، اور یہ اس دور کی قیمتی ترین چیزیں ہیں جو مغلیہ دور میں وہاں کی ملکائیں اور شہزادیاں استعمال کیا کرتی تھیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کا حق ہے، لوگوں کو ان چیزوں کا استعمال کرنے کا رائٹ ہے کہ وہ کریں استعمال، اور انہیں اصل میں حقیقت میں جو حکیم صاحب میں اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت؟ جی کہ اصل میں یہ سارا کھیل جو ہے وہ پروپیگنڈے کا ہے۔ اچھا، پروپیگنڈا جو ہے وہ کوئی منفی لفظ نہیں ہے، جی یہ تو پروپیگیٹ کرتے ہیں، یا میرے اچھے خیالات کو بھی میں آگے بڑھا سکتا ہوں۔ یورپ امریکہ نے اپنی سرمایہ دارانہ مضبوطی اور استحکام کی وجہ سے ہمارے اعصاب پر اور ذہنوں پر وہ چیزیں یوں سمجھ لیجئے حاوی کر دی، مسلط کر دی، جو زیادہ قیمتی ہیں، اور ان میں وہی اجزاء جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی کم ترین مقدار شامل کر کے زیادہ کیمیکل شامل کر لیتے ہیں۔ ورنہ امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی اسکن کے لیے میرے رب نے جو جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، جو ہمارے صدیوں سے لوگوں کے ہاں چلی آ رہی ہیں، ان کے استعمال سے جو ہم مرد و زن کے چہروں پر ایک رونق ہوتی تھی، وہ آج کی مہنگی اور جدید کریم لگانے سے نہیں، لیکن اب اس میں فیشن یہ ہے تو اسے پروپیگیٹ کریں نا، بالکل لوگوں تک پہنچائیں۔ اچھا رضوان بھائی، ہم مزید گفتگو کریں گے، ناظرین یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے حکیم صاحب، اور ایک نیوز بریک ہے۔ نیوز بریک ظاہر سی بات ہے آپ کو مطلع بھی کرنا ہے کہ اس وقت جو طیارے کا ملبہ ہے وہ کہاں موجود ہے، کتنے لوگ اس حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو ہم بتائیں گے۔ ایک چھوٹا سا نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے۔ امام خمینی جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب۔ جی حکیم عسکری صاحب، خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس؟ بالکل، اللہ کی رحمت۔ سر بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے کہا تھا کچھ خطوط بھی آپ دکھائیں گے اور کچھ وہ چیزیں جو جی ہاں، بڑے نایاب خطوط ہیں۔ یہ خط ہے، کیمرہ اس پہ ڈالے گا جی، یہ حکیم اجمل خان کا خط ہے، یہ دیکھیے گا۔
یہ 100 سال پرانا ہے جو میرے دادا کے نام لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. میرے دادا حکیم اجمل خان کے شاگرد تھے اور میرے پردادا مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی حکیم اجمل خان کے استاد تھے ماشاءاللہ. یہ عجیب و غریب ایک رشتہ ہے بنا استاد کا شاگرد کا. یہ انہوں نے اپنا جو نظر آ رہا ہے حکیم اجمل خان کا یہ خط ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ 100 سال 1919 کا ہے. اچھا جی. اسی طریقے سے یہ خط ہے, یہ دیکھیے گا کہ علامہ الحریری مجدد اعظم پنجاب, ان کا یہ خط ہے اور ان کی باقاعدہ سٹیمپ ہے یہ لگی ہوئی شاہی جو ان کی خاص مہر تھی. یہ نواب محمد علی خان قزلباش, یہ ان کا خط ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں. نواب محمد علی خان قزلباش ہے, ان کا یہ خط ہے. اسی طریقے سے یہ خط جو ہے یہ سند ہے. اصل میں یہ اس زمانے میں سند ہوا کرتی تھی جو نوابوں کے, یعنی میرے دادا جو 7 ریاستوں کے مولش تھے تو نوابین کے راجوں مہاراجوں کے جو ہیں یہ خطوط ہیں یہ سند کے طور پر کام آتے ہیں. اسی طرح شمس العلماء, یہ خواجہ احمد صاحب ہیں جو مالیر کوٹلہ کے نواب تھے. مالیر کوٹلہ. اچھا یہ ایک اور خط ہے. یہ تمام خطوط, یہ خطوط جو ہیں یہ خط ہے, یہ حضرت علامہ اقبال کا خط ہے ماشاءاللہ. یہ تمام آپ نے سنبھال کے رکھے؟ جی جی جی, یہ بالکل میرے والد نے بھی سنبھال کے رکھے, میرے دادا کے خطوط ہیں. اور یہ دیکھیے گا کہ یہ خط علامہ اقبال کا خط ہے اور اس کے پیچھے ایک خط ہے جو ہم نے پیسٹ کیا ہوا ہے, سر عبد القادر کا خط ہے. اچھا یہ تمام خط اس وقت کے ہیں؟ جی جی جی. یہ جو ہے یہ نواب خیرپور بیرس میر حشمت علی خان, یہ ان کا شاہی سٹیمپ بھی ہے اس خط پہ. یہ ان کا جو ہے یہ چونکہ ہمارے دادا ان کے وہ تھے شاہی طبیب تھے. اسی طرح یہ لوہارو سٹیٹ کا, نواب لوہارو سٹیٹ کا خط ہے جو کہ ان کا شاہی سٹیمپ ہے. جمیل الدین علی صاحب تھے نا نواب, ان کے والد. اچھا لوہاری اسٹیٹ. جی جی جی, جمیل الدین علی صاحب کے جی 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 والد. جی ہاں جی ہاں جی. تو اچھا یہ تمام خطوط اس وقت کیا یہ آپ کی یعنی جو خاندان میں جو لوگ طبیب اور حکیم, یہ نواب مالیر کوٹلہ ان کا یہ خط ہے. میر ذوالفقار علی خان نواب آف مالیر کوٹلہ, ریاست مالیر کوٹلہ کے ہیں. اچھا یہ نواب حیدرآباد دکن کا خط ہے. سلطنت عثمانیہ نواب حیدرآباد. تو پہلے زمانے میں ریسرچ کیسے کی جاتی تھی, تحقیق کیسے ہوتی تھی؟ یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا خط ہے. یہ پہلے زمانے میں ریسرچ جو ہے وہ اس کا تحقیقاتی معاملہ ہوتا تھا, علم روحانیت سے بھی تعلق تھا. حکیم دیکھیں طبیب جو ہے وہ تعلق حکمت سے کے ساتھ ساتھ روحانیت سے بھی تعلق تھا. اور ریسرچ کا طریقہ کار جو ہے وہ آج تک وہ ان کی اس ریسرچ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا جو اس دور میں ان کی ریسرچ کا طریقہ کار تھا. وہ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ اس جو ادارے فنون و ثقافت سے وابستہ ادارے تھے وہ ان کی سرپرستی اس دور کے جو ہے سلطنتیں کیا کرتی تھیں. بالکل وہ ادارے باقاعدہ بنائے جاتے تھے اور ان کو جو کام کرتے تھے وہاں پر ان کو میں نے پہلے بتایا کہ فکر معاش نہیں ہوتی تھی, لہذا وہ تحقیق و ترویج کے راستے نکلتے تھے. اور ہمارے اسلام کے حوالے سے نا, مطلب جب ہم اسلامی ضابطۂ قانون کو دیکھتے ہیں تو قانون طب جو ہے وہ طب نبوی آتی ہے ہماری نظر میں. اور طب نبوی نے جتنا اویئر کیا ہے ریسرچ کو, تحقیق کو, اور اس پر کام کرنے والوں کو جتنی مدد دی ہے اتنا کہ کبھی کسی اور اس میں طریقہ علاج میں نہیں ملی. باقی تمام طریقہ علاج اسی کی پیروی کرتے ہوئے آگے انہوں نے ریسرچ کی ہے. اچھا تمام اسی کی پیروی کرتے. میں ایک اور یہ چھوٹی سی ایک اور وہ ہے, یہ حکیم اجمل خان کی جو ہے ان کی دستی بیاض ہے جو ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. یہ بڑی نایاب چیزیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس وقت. ناظرین یہ دیکھیے گا, یہ ہے ان کا, یہ حکیم اجمل خان ان کے بڑے بھائی حکیم مجید خان کا نام لکھا ہوا ہے. اور یہ ان کے وہ نسخے ہیں جو نایاب نسخے ہیں جو ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. حکیم اجمل خان کا قلمی بیاض ہے. یہ عجائب گھر میں مجھ سے مانگا گیا تھا رکھنے کے لیے,
مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اتنی محفوظ نہیں جتنی ہمارے پاس ہے محفوظ. بے شک ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جتنے میرے نسخہ جات ہیں، جتنی میری ادویات ہیں، انہی قدیم نسخہ جات کی میں روشنی میں تیار کیے گئے ہیں. یہ دیکھیے گا. اسی طرح میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. یہ میرے دادا کے ہاتھ کے لکھی ہوئی بیاض ہے، قلمی بیاض اسے کہتے ہیں، اور یہ انتہائی نایاب چیزیں ہیں. یہ ان کے دادا حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے یہ نسخہ کی وہ ہے. اچھا، یہ تمام نسخہ جات جو ہے؟ جی ہاں، یہ نسخہ جات ہیں، اور یہ تمام چیز نسخہ جات کے جو ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے موجودہ دور میں ہم اپنی ادویات کی تیاری. تو باقاعدہ ماشا اور رتی اور ان چیزوں میں تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل ملی گرام اور مائکرو گرام. عنبر، مشک، زعفران، سلاجید، جند بدستر اور سچے موتی وغیرہ جو ہیں وہ قیمتی جتنے جواہرات وغیرہ وہ اس میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں جو اس دور میں کیا کرتے تھے. آج بھی ہم اس دور کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مفید ہوتی ہیں، بہت زیادہ. میں کہتا ہوں یہ اس سے زیادہ مستند اور مفید چیزیں نہیں ہیں جن پر کوئی نہیں ہوتی، باقاعدہ آزمودہ ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں افراد پر باقاعدہ آزمودہ ہیں. 11 نسلوں میں جو ہے آپ لاکھوں کروڑوں افراد پر اپلائی کر چکے ہیں. حکیم صاحب بس اب ہم اس کے بعد یہاں تھوڑی دیر کے لیے کچن میں بھی جانا چاہیں گے. رضوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. آپ بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے، خاص طور پہ اتنے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی اسی بہانے. دنوں بعد ملاقات. جی سر، بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے درمیان عمران شیخ اتاری صاحب موجود ہیں. ان سے آپ کو اب جو ہے نا مختلف کلام بھی سنوائیں گے اور اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ.